تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے. وہ بھاگا اٹھ کے، تو اس عمر نے فرمایا رکو رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں. تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا. تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا. کہنے لگا میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا. اے اللہ، اور تو نے اس وقت بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر. اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی. غلیظ ترین کام، گندا ترین دھندا. اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو. پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دیتے. وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی سنتی رہی. کہنے لگی دوبارہ لگاؤ، ساری سن. پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ، پھر ساری سن. پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئے. لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے. بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہے طارق جمیل صاحب. وہ کہنے لگے انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی. اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا. تراویح کے بعد جب دعا تو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا. ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے. یہ 5واں روزہ ہے اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا. ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی. آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آج صلح کر. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں. کدھر جا رہے؟ اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو؟ آؤ نا. الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں. والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں. اللہ، ہمارا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے. نا امیدی تو اس کو ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو. نہ ہمیں حکومتوں پر کوئی امید ہے، نہ آس ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوجوں پر، نہ پولیس پر. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا. میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح. بھائیو آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو. جو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، میں تو کہتا ہوں اتنے اعلیٰ بنو کہ تمہیں یورپ میں جا کے نہ پڑھنا پڑے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. آپ اپنے پاؤں پر اتنا کھڑے ہو جاؤ. علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. علم اللہ کی صفت ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ ان پہ کھول دے گا.
تم اتنی محنت کرو کہ اللہ تم پر کھول دے. صرف ڈگری لینے کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کرنے کے لیے مت پڑھو، صرف کلینک چلانے کے لیے مت ڈاکٹر بنو، ورنہ تم میں اور تاجر میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے کپڑے کی دکان کھول لی، ایک نے کلینک کھول لیا. میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ جس ملک کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتا ہو، کسٹمر آ گیا ہے. جس دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر کے طور پہ ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، مظلوم ہے اور وہ اس کو گاہک ڈیل کر رہا ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ، پھر اللہ تم پر علم کے دروازے کھول دے گا، علم کے دہانے کھول دے گا. اور اللہ سے تعلق ہوگا تو تم اچھے انسان، اچھے ڈاکٹر، اچھے خامد، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھے باپ، ایک معاشرے کا ہیرا بن کے چمکو گے، ہیرا بن کے چمکو گے. پیسے کے پجاری مت بنو، لذتوں کے پجاری مت بنو، پیسے پر ایمان مت بیچو، کرسی اقتدار پر ایمان کے سودے مت کرو. تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ افضل ترین ہستیوں نے اپنی جانیں لٹا دی، گردنیں کٹوا دی، ذبح ہو گئے. مقدس ترین اہل البیت آل الرسول کا بچہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. جنت ان کے لیے واجب نہیں تھی، جنت کے وہ وارث تھے. میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تم بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. پتہ نہیں اللہ کہے نہیں میں تمہارے عمل سے راضی نہیں ہوں. لیکن یہ تو معصوم بچے، ابھی دودھ بھی ماں کا نہیں چھوٹا، اور میرے نبی بشارت دے چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر یہ زہر سے کیوں تڑپ رہا ہے اور یہ ذبح کیوں ہو رہا ہے؟ اے بچے کا درد ماں باپ کو اپنے درد بھلا دیتا ہے. اللہ اولاد کا دکھ نہ لے. ماں باپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، اور جب باپ کے سامنے بیماری نہ ہو، سر ذبح، سر کٹ رہا، ٹک ٹک ٹک، اور اس کا ایک بول انہیں بچا لے. ایک بول، ایک بول، ایک بول، اور ایسا بول کہ جس پر جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے، جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے کہ جنت کی صدا تو دودھ پیتے لگ چکی ہے. وہ تو اس وقت کا اعلان ہو چکا ہے. پھر یہ پوری نسل کیوں ذبح کرواتی؟ آخری بچہ بیٹا عبداللہ 2 سال کا، انہیں بلوایا، اکیلے رہ گئے، سب جانثار شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، اور ایک بچہ عبداللہ. اور زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت، اللہ نے ان سے نسل چلانی، ان کو بلوایا کہ میں اس کو چوم لوں، آخری نظر دیکھ لوں. اس بچے کو کوئی کیا کہے، پر اللہ تعالیٰ کو بھی مزید امتحان لینا مقصود تھا. وہ 2 سال کے بچے کو سینے سے لگا کر گود میں بٹھا لیا، اور ان کو یوں دیکھ رہے تھے. تو کوفی لشکر میں ایک شخص ہے ابن الموقت، اس نے جوڑ کے تیر مارا، وہ خطا چلا جاتا، ہائے ہائے، وہ سیدھا یہاں آ کے لگا، وہ باہر نکل گیا. بچے کی آہ بھی نہ نکلی، یوں گردن ڈھل گئی اور ایسے خون کا فوارہ چھوٹا. تو امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو یوں بھر لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی، یا اللہ اگر تو اس حال پہ راضی ہے، میرا گھر پورا ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں. آسان ہے نسل ذبح کروانا. اپنی تاریخ پڑھو. اب تو تمہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، نیٹ اٹھا کے دیکھو، تاریخ پڑھو. کتنی روشن تاریخ ہے تمہارے پاس. تو میرے عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر. وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا. اور
اس کے لیے بھی ہمیں کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، محمدی بن کے دکھا دو اللہ تعالیٰ کو. لا الہ الا اللہ کو بیان کیا. اس کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس راستے سے آئے اور راستہ کوئی نہیں. جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس راستے سے آئے اور راستہ کوئی نہیں. جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ ہے اس کی سیڑھی اور وسیلہ اور ذریعہ، اور نہ سیڑھی نہ راستہ نہ دروازہ نہ ذریعہ نہ وسیلہ، پورا ساتھ جوڑ کے قیامت تک. اور بڑا تول کے اللہ نے کلمے کو بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عربی زبان میں الف با تا ثا جیم ہا خا، اردو میں بھی الف بے تے فے جیم ہے خے. جن حرفوں میں نقطہ ہوتا ہے وہ حرف کمزور ہوتے ہیں، جن حروف میں نقطہ نہیں ہوتا وہ حرف طاقتور ہوتے ہیں. اس پر پوری ایک بحث ہے، لیکن اس میں سے ایک ایسی دلیل اور مثال جو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں. شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطے چاہیے، اور سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں. اور ایسی بہت سی وجوہات جس سے بغیر نقطے والے حرف طاقتور اور نقطے والے کمزور، بغیر نقطے والے چڑھتے چاند کی طرح اور نقطے والے ڈھلتے اترتے ڈوبتے چاند کی طرح. تو میرے رب نے جب اپنا نام منتخب کیا تو اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟ جب اللہ نے اپنے نبی کا نام منتخب کیا تو محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ ہے؟ اپنا دین متعارف کروایا تو اس کا نام رکھا الاسلام، کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اس میں توازن قائم کیا، لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ یہ 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف. لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں. اللہ بھی بغیر نقطے کے ہے، محمد و احمد بھی بغیر نقطے کے ہے، اور اسلام بھی بغیر نقطے کے ہے. اور ایک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. عادت ڈالو لکھنے میں بولنے میں اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. تو اللہ کے نبی نے معراج میں پوچھا، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. تو بچوں عزیزو، اللہ ملے گا تو کام چلے گا، اللہ نہ ملا تو روٹی مل جائے گی چند دن، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی، جب آنکھیں بند ہوں گی، پھر اس دھوکے کا احساس ہوگا کہ کتنے گھاٹے کا سودا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھوٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ میانی کا قبرستان دیکھو، جو قبروں پہ قبریں چڑھی ہوئی بتا رہی ہیں کہ میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. آج ویرانیاں ہیں، وحشت ہے، اندھیرے ہیں، اکھڑ چکی ہیں قبریں،
गड्ढे पड़ चुके हैं, कोई रोने वाला नहीं उन पर, कोई आंसू बहाने वाला नहीं। ये वही थे जो कहते थे लाहौर हमने कंधों पे उठाया हुआ है। आज उनकी औलाद को भी नहीं पता कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है। मोहम्मदी बनो, सौखा सा नुस्खा बता रहा हूँ, औखा नहीं बता रहा हूँ। मोहम्मदी बनो, अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक पाकीज़ा पवित्र जिंदगी अपने अंदर उतारो, अपने अंदर उतारो। अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, कायनात तुम्हारी हो जाएगी, खजाने तुम्हारे हो जाएंगे। एक अल्लाह ऊपर मेहरबान है जिसकी थोड़ी सी झलक नमूना मैंने आपके सामने पेश किया। और अल्लाह के बाद फिर अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का रसूल है। अल्लाह ने एक से प्यार किया, हबीब बनाया, महबूब बनाया और फिर ऐलान किया इसके हाथों में हाथ दोगे तो मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा। वरना वहां सैयद कुरैशी का सिक्का नहीं चलता है, वहां मुहम्मदी सिक्का चलता है। अल्लाह ने प्यार किया। पहली किताबों में आपका जिक्र आ रहा है, युरीद अन यबअस उम्मियन मिनल उम्मियीन अजअलु सकीनत लिबासहु वल बिर्र शिआरहु वल हक़्क़ मंतिक़हु वल अदल सीरतहु अल अफ़्व वल मअरूफ़ खुलुक़हु अस्सिद्क़ वल वफ़ाअ तबअहु अल इस्लाम मिल्लतहु अहमद इस्महु अल हदिय इमामहु व अहमद इस्महु अहदी बिही बअद अद-दलाला व अरफ़उ बिही बअद अल-खमाला व उक्सिर बिही बअद अल-क़िल्ला व उग़नी बिही बअद अल-ईला। ये लंबी हदीस का मैंने चंद अल्फाज आपको पढ़ के सुनाए। पहली किताबों में किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। आमद पहले से ही, ये तो बहुत बात, ये तौरात ज़बूर की किताबों में से किसी किताब की इबारत है। आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो रहा है, जन्नत में निकाह हो रहा है और निकाह हुआ है और हुक्म हुआ है महर अदा किया जाए। आदम महर अदा किया जाए। वो कहने लगे क्या अदा करूं? इधर सोने चांदी के ढेर पड़े थे, जो दरख्त भी सोने चांदी के थे, तो अल्लाह कहता अचार पत्ते तोड़ के सोने दे पाए दे गले में। महर अदा करो। कहे अल्लाह क्या महर अदा करूं? कि तेरी नस्ल में मेरा हबीब आने वाला है, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है, ये महर है। अल्लाह ने एक हबीब बनाया। मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं। मैं मोहम्मद, मैं अहमद, मैं माही, मैं हाशिम, मैं आकिब, मैं फातिह, मैं खातिम, मैं अबुल कासिम, मैं ताहा, मैं यासीन। और कुरान में जाओ, शाहिद, मुबश्शिर, नदीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, रहमतुल लिल आलमीन, काफ़तल लिन्नास, बशीर व नज़ीरा, अज़ीज़ुन, हरीसुन, रऊफ़ुर रहीम। ये मेरे महबूब के नाम हैं जो अल्लाह ने रखे हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। इस लफ्ज़ को दो तरह पढ़ा जा सकता है, मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम। मिन अनफुसिकुम में क्या कह रहा है अल्लाह ताला? ऐसी हस्ती दिखाओ, ऐसी हस्ती दिखाओ, ऐसी हस्ती तुम में परवान चढ़े हैं मेरे हबीब। दिखाओ, बताओ, कोई ऐसा है, कोई ऐसा। मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम। हाय हाय। हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हाथ काटे, मेरे महबूब को देखती तो दिल चीर के बैठ जाती, दिल चीर के बैठ जाती। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने यूसुफ का सारा हुस्न दिखाया और अपने हबीब का सारा हुस्न छुपाया। अगर अल्लाह अपने हबीब का हुस्न भी सारा जाहिर करता तो आंखें बर्दाश्त न कर सकती। एक बूढ़ी अम्मा कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क़ लम तइबहु खजला लम तुज़रि बिही सअला हसीनुन वसीमुन क़सीमुन फी ऐनैहि तअज फी सौतिही सहर फी लिह्यतिही कफ़ाफ़ा फी उनुक़िही सता फी अशफ़ारिही वत्फ़। क्या खूबसूरत हुलिया बयान किया है।
اما نے تھکا دیا ترجمہ کرنے والوں کا۔ یہ جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے مدینہ تو راستے میں ایک بدو دیہاتی عورت کے پاس ذرا دیر ٹھہرے اور وہاں دودھ پیا، اس کی چھوٹی سی بکری کھڑی تھی، چھوٹی سی۔ کہنے لگے ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں۔ قحط ہے، کہ یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس سے دودھ نکال لوں؟ وہ ہنسنے لگے کہ بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری، یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ کہ اگر اجازت ہو تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو اس نے بڑے رحم بری نظروں سے دیکھا کہ مجھے لگتا ہے کمل ہے، تو کہا اچھا بھائی تو کر لے ٹرائی۔ تو آپ نے اس کے تھنوں پر جو یوں ہاتھ پھیرا تو ایسے لٹک گئے مشکیزے کی طرح نیچے۔ تو آپ نے پورا گڑوا، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں گڑوا، ٹک 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 شک 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 سورا بھر دیا، جھاگ نکال دی۔ ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقط، یہ تینوں ساتھ، عبداللہ بن اریقط رہبر، عامر بن فہیرہ صدیق کے غلام، صدیق آپ کے ساتھی یار غار، ان تینوں کو پلا کر خود پیا۔ پھر دوبارہ اس بکری کا دودھ نہیں کھاتا، پھر پورا گڑوا بھر کے کہا اماں سلام علیکم۔ لہذا اماں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی بھئی یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو اس کی تو آنکھوں میں آپ سما گئے۔ جب وہ شام کو اس کا خامد آیا، وہ کہنے لگا دودھ کتوں آیا؟ وہ کہنے لگا بکری چوا، کملی تھی گئی بکری چوا، پاگل ہے بکری میں سے؟ کہا نہیں میں بھی پہلے ایسے ہی سمجھ رہی تھی۔ ایک آیا تھا برکتوں والا جس نے ہاتھ لگائے اور یہ ہو گیا۔ اب بعد میں شاید میں بھول جاؤں، بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7، اس کے بعد مر جاتی، ذبح نہ کرو مر جاتی، 99.99%۔ یہ جو بکری ہے یہ ہجرت کے 10 سال زندہ رہی، صدیقی دور کے 2 سال 2 مہینے زندہ رہی، فاروقی دور کے 10 سال زندہ رہی، عثمانی دور کے 6 سال زندہ رہی۔ جب فتنے ہوئے تو یہ بکری مری، کچھ 25 سال اس بکری نے عمر پائی محبوب کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ تو وہ اماں کہنے لگی، وہ بابا کہنے لگا وہ سفیلی وہ کیسا تھا ذرا مجھے بتا۔ اب اماں بتانے لگی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا، کیا خوبصورت صاف ستھرا، ابلج الوجه، 14ویں رات کی طرح چہرہ چمکتا، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن، لم تعبه فجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ بے روگ ہو جائے، ولم تزری به صعلا، گنجا نہیں تھا کہ حسن میں کمی آ جائے، حسین بڑا ہی خوبصورت، وسیم، وسیم کسے کہیں؟ خوبصورت کو، لیکن کون سا خوبصورت؟ جسے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے۔ یہ کائنات میں ایک آئے، بس ایک وسیم کا ایسے تھے کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھی، ہٹ ہٹ کے اٹھتی تھی۔ حسین وسیم وقسیم، قسیم کا کیا مطلب؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک عضو انتہائی حسین خوبصورت تھا۔ آپ کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ باقی چہرہ اتنا خوبصورت نہیں جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں۔ اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر شے جسم کی حسن کا اعلیٰ نمونہ ہو، وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے۔ فی عینیہ تاج، موٹی آنکھ، لمبی آنکھ، سرخ دھاری دار آنکھ، سرما لگی آنکھ، پلکیں دراز آنکھ، فی صوتہ ساحل، آواز میں روب بھی، کشش بھی، جادو بھی، لطافت بھی، ترنم بھی، نغمہ بھی، کھینچ لے دل کو۔ فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار لمبی، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی گھنی خوبصورت۔ ایک اور روایت ساتھ جوڑتا ہوں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، نہ پچکے نہ ابھرے، چربی چڑھی۔ ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ گلابی۔ براق الثنایا، دانت اتنے حسین کے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔
ایسے جیسے لائٹ پڑتی ایسے آپ کے دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا. مفلج الاسنان، یہ 4 دانت میں خلا تھا، یہ 4، تو ان میں سے یوں 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 کر کے روشنی باہر نکلتی. جب کبھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہوتے اور آپ ہنستے تو دیوار پہ نور پڑتا نظر آتا تھا، یوں نظر آتا تھا. خوبصورت داڑھی، نیم گھنگریالی، بال کہاں تک؟ شہمت عدنین، کان کی لو تک. کبھی کیسے کرتے تھے؟ کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے، کبھی سیدھے کبھی درمیان سے. اور جب کبھی مانگ نکلتی اور یوں ٹوپی مبارک یا داڑھی یا پگڑی مبارک اتری ہوتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا. سر کے اور داڑھی میں 14 سفید بال تھے یا 20، دونوں شمائل ترمذی میں آتے، 14 یا 20، ان کو بھی آپ نے کلر لگایا. یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ میرے رب کی تخلیق ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم. دکھاؤ کوئی ایسا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، کوئی ہے ایسا خاندانی. اب دوسرا ترجمہ، میں ابھی افریقہ سے آیا ہوں پچھلے مہینے، تو وہاں اس لفظ کو یوں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس، انفس، انفس کو میں نے پہلے بتا دیا. انفس، انفس کیا ہے؟ ایسا خاندان بتا دو، ایسا حسب نسب بتا دو، ایسا قبیلہ بتا دو، ایسی شرافت بتا دو. ابو سفیان جب ہی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور روم کے بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے تو روم کے بادشاہ ہرقل، جس کو ہرکلیس ہم کہتے ہیں، اس نے سوال کیا ابو سفیان سے کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے مکہ سے ایک شخص کا جو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں سوال کروں گا، صحیح جواب دینا کا. پوچھو. پہلا سوال کیف نسبہ فیکم، اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان دشمنی کے باوجود کا انہ لذو نسب، وہ ہم میں سب سے عالی خاندان ہے. دشمن انہ لذو نسب، سب سے عالی خاندان اسی کا، سب سے عالی خاندان اسی کا ہے. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بنو امیہ بڑے ہیں یا بنو ہاشم؟ تو حضرت معاویہ کہنے لگے کننا اشراف و ہاشم اشرف و کننا اشراف و عبد المطلب اشرف و کننا اشراف و ابو طالب اشرف ثم جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم يترك لأحد شرفا. کا ہم شریف خاندان تھے اور ہاشم اشرف تھے. شریف اور اشرف یہ جیسے گڈ اور بیٹر، گڈ اور بیٹر کا ہم ذرا نچلے درجے میں تھے، ہاشم اوپر تھے. پھر عبد المطلب آئے تو ہم وہیں رہے، عبد المطلب اوپر. پھر ابو طالب آئے، ہم وہیں رہے، ابو طالب اوپر. اور پھر محمد آئے اور سارے شرف سمیٹ لیے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کسی کے لیے کوئی شرف باقی نہ چھوڑا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم. ہے کوئی ایسا؟ بتاؤ، دکھاؤ کیسا عالی نسب، کیسا عالی خاندان. کوئی ہے جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طادخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامح
بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام من انفسکم ہے کوئی ایسا خاندان ہے کوئی ایسا خاندان لاؤ دکھاؤ ہے کوئی ایسا خاندان وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء میرے عزیزو میرے عزیزو میرے عزیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو ان کی زندگی سیکھ لو ان کی زندگی اپنا لو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ماں نہ روئے گی نہ روئی ہے جتنا آپ امت کے لیے روئے کوئی باپ نہ تھکا ہے نہ تھکے گا جتنا آپ امت کے لیے تھکے کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہ اتنا تڑپا ہے جتنا میرے نبی اپنی امت کے لیے تڑپے کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی جتنی آپ نے اپنی امت کے لیے کی کسی ماں باپ نے اولاد کے لیے اتنا رو رو کے نہیں مانگا جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کے مانگا ساری سرداریاں پیشکش ہوئیں پیش کی گئیں اور آپ نے ٹھکرا کر پیڑ پر پتھر باندھ لیے کہ میری امت روٹی کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دے میری امت دولت کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دے آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور ایسے ڈھیلے بیٹھے ہوئے کعب بن عجرہ اندر آتے ہیں آپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تڑپ کر کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون میرے ماں باپ قربانی یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے یہ کون ہے یہ قاب قوسین او ادنا ہے یہ کون ہے یہ خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں یہ کون ہے یہ طٰہٰ اور یاسین ہیں یہ کون ہے جن کے اللہ چہرے کی قسم کھاتا ہے والضحیٰ جن کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے واللیل اذا سجا جن کی آنکھوں کا الگ ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى یہ کون ہے جن کی زبان کا قرآن الگ ذکر کرتا ہے لا تحرک به لسان یہ کون ہے جن کے ہاتھوں کو قرآن الگ ذکر کرتا ہے لا تجعل يدك مغلولا جن کی گردن کو قرآن ذکر کرتا ہے الی عنقک جن کے سینے کو قرآن ذکر کرتا ہے الم نشرح لک صدرک جن کی کمر کو قرآن ذکر کرتا ہے الذی انقض ظہرک جن کے دل کا قرآن ذکر کرتا ہے علی قلبک جن کے اندر کے غم کا قرآن ذکر کرتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین جن کی آہوں اور آنسوؤں کا قرآن ذکر کرتا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات جن کی رحمت للعالمین کا قرآن ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جن کے عالمین کے نبی ہونے کا قرآن اعلان کرتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا جن کی چادر کا قرآن ذکر کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا جن کے کمبل کا قرآن ذکر کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر جس کو یوں میرا رب قرآن میں اٹھائے اور پھر سارے وجود کی قسم کھائے لعمرک 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 میرے حبیب تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم تیری زندگی کی قسم یہ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے قیامت کے دن دیکھنا اسی کی خبر سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم کی ساری نسل میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے یہ وہ ہے یہ یوں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا تو آپ نے پیٹ پہ انگلی رکھی ایسے یوں انگلی کا ہے کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں
میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا سکتے تھے، کیوں یہ بھوک برداشت کی کہ میری امت روٹی پہ بک نہ جائے، چوپڑی روٹی کے غلام نہ ہو جائے۔ ہمیں کسی کی سازش نے برباد نہیں کیا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کسی کی سازش سے ہم ہلاک نہیں ہوئے۔ زوال شدہ قومیں اپنے عیب دوسروں پہ ڈال دیتی ہیں، امریکہ نے سازش کی، یہ ہندوستان نے سازش کی ہے، اور یہ برطانیہ نے سازش کی ہے، اور یہ یہودیوں نے سازش کی ہے، اور یہ عیسائیوں نے سازش کی ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ مجھے بتاؤ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مائیں جو تم سے تنگ ہیں یہ امریکہ کی سازش، باپ تم سے ڈرتے پھرتے ہیں یہ امریکہ کی سازش، تمہارا استاد تمہیں تنبیہ نہیں کر سکتا یہ امریکہ کی سازش ہے۔ جس استاد سے پڑھتے ہو اس کو بے عزت کرتے ہو، تمہیں علم کہاں سے ملے گا؟ جس ماں کی گود میں پلے ہو اسی کو جھاڑ پلاتے ہو، تمہیں اللہ کی رحمت کا سایہ کہاں سے ملے گا؟ جو باپ تمہیں کھلا کھلا ہڈیاں کھوکھلی کر گیا، اسی کو کہتے تو نے میرے لیے بنایا کیا ہے، تو نے میرے لیے چھوڑا کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ سورے لاہور میں شراب پی جا رہی، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ نوجوان چرس پہ لگ گئے، ہیروئن پہ لگ گئے، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ سوری نسل رات کو ننگے ناچ دیکھتی ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ عزتیں نیلام ہو گئیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ شادیاں کر کے زنا چل رہا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ جوانی داغدار ہو رہی ہے، یہ ہندوستان کی سازش ہے۔ لاہور کے بینکوں میں سود پر کس نے پیسہ رکھا ہوا ہے؟ سکھوں نے، عیسائیوں نے، دہریوں نے، یا عبد الرحمن نے، عبداللہ نے؟ کس نے رکھا ہوا ہے؟ سارے بینک کن کے پیسوں پہ چل رہے ہیں؟ اور بینکوں کو گولی مارو، آج کا مالدار غریبوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے۔ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی غریب میرے سامنے آ کے ایسا روتا ہے کہ میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے کہ سود پہ پیسے لے بیٹھا، ہر شے بک گئی ہے، سود سر پہ کھلوتا ہے، میری جان چھڑا دے۔ میں کس کس کی جان چھڑاؤں؟ میرے پاس اتنے اسباب کہاں ہیں؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ نشانی بتائیے۔ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ قومیں ہلاک کب ہوتی ہیں؟ سازش سے نہیں، سازش سے نہیں، سازش سے نہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں پہ خود اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، اپنے پاؤں کو توڑتے ہیں، اپنے کردار کو برباد کرتے ہیں، ظلم، جھوٹ، بددیانتی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ جھاڑو پھیر دیتا ہے۔ پھر کوئی بھی سبب بن جائے، باہر سے بنے یا اندر سے بنے، کسی کا حق لے کے نہ مرنا۔ تمہارا حق چلا جائے کوئی بات نہیں۔ ہاں تم ایک حدیث نہ سنو، بڑے زمانے بعد یاد ہے، آپ نے فرمایا انصار مدینہ سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو کیا کرو؟ انہوں نے کہا ہم تلوار اٹھائیں، اپنا حق لیں۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسے اچھی بات بتاؤ، اس سے اچھی بات بتاؤ۔ کہا جی کیا؟ کہا تم حق چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ کے مل لینا، میں اللہ سے سارے حق پورے کروا دوں۔ اور اب میں اس پہ اضافتاً کہہ رہا ہوں پورے یقین سے اللہ کی رحمت پر، اللہ کے نبی کی بشارت پر، کہ یہ وعدہ مدینے والوں سے صرف نہیں، یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں، قیامت تک جو مسلمان مرد عورت، ملتان والا، ہند والا، سندھ والا، لاہور والا، عرب کا، عجم کا، مرد عورت جو حق چھوڑ دے گا لڑائی سے بچنے کے لیے، حوض کوثر پہ اللہ کا نبی تیرے انتظار میں ہوگا۔ آیا میں حق لے کے دیتا ہوں، میں حق لے کے دیتا ہوں۔ اللہ سے اس کے رسول سے جب اللہ کا نبی وکیل بنے گا، اللہ دینے والا بنے گا، تو کتنا ملے گا؟ تو حقوق العباد میں ڈر کے چلو، ڈر کے چلو، ڈر کے چلو
کسی کا مال ذمے لے کے نہ مرنا، کسی کا حق ذمے لے کے نہ مرنا، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک بات میری مان لو، آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی، بیٹے ہوگے تو آپ ٹھنڈک ہوگے، خامد ہوگے تو آپ ٹھنڈک ہوگے، بھائی ہوگے، دوست ہوگے، افسر ہوگے، ماتحت ہوگے، ایک بات میری مان لو، ایک بات، ایک بات، ایک حدیث سناتا ہوں، وہی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا جی کیا؟ تو آپ نے یوں دیکھ لیا سب نے، دیکھ لیا سب نے؟ سوال کیا تھا؟ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور کیا کیا؟ میں پھر کھڑا ہوتا ہوں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارے دین کا خلاصہ 30 سپارے 10 لاکھ حدیثیں، اس کا خلاصہ کیا ہو رہا ہے؟ معاذ زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا، کف ھذا کف ھذا کف ھذا، یہ سارا دین ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کہ جس کی زبان ٹھیک چلے گی سارا دین محفوظ رہے گا، جس کی زبان غلط چلے گی رات کی تہجد اور دن کے روزے کے باوجود جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ کی قسم، ایک میٹھا بول پوری دنیا کے شہد کی مٹھاس سے زیادہ مٹھاس رکھتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے۔ ایک زہریلا بول کالے شیشناک کے زہر سے زیادہ زہریلا ہے، اور ایک میٹھا بول 7 سمندر شہد بنا دوں تو بھی اس سے زیادہ میٹھا ہے۔ اگر اپنے گھروں میں خوشیاں لانا چاہتی ہو تو زبان کو سیلو، آہ نہ کر لبوں کو سی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ زبان پہ قابو سیکھ لو۔ یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں، جو میرے آگے بیٹھے ہیں، یہ جو پردے میں بیٹھی ہیں، سب سے، اور یہ جو ٹی وی کے ذریعے سے پیغام جا رہا ہے سن رہے ہیں، زبان زبان زبان۔ میرے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ لگانے والی یہ 2 انچ کی زبان ہے، یہ 2 انچ کی زبان ہے، جس نے گھر اجاڑ دیے، گھر اجاڑ دیے، گھر اجاڑ دیے۔ اس زبان کو قابو میں رکھنا سیکھ لو، سارے حقوق العباد ادا ہو جائیں گے۔ سچ کے عادی بنو، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سارے دفتروں کی بددیانتی ختم ہو جائے گی اگر سچ ہوگا، رشوت ختم ہو جائے گی اگر سچ ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ معاذ بن جبل ان کو کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو، یہ کون ہے معاذ؟ خبر ہے کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سمجھایا کیسے؟ جیسے چھوٹے بچے کو۔ اور یہ کون معاذ ہے؟ 18 ہجری میں انتقال ہوا، 38 سال یا 42 سال کی عمر، 2 قول ہیں۔ 18 ہجری، اور میں گیا 1434 ہجری میں اردن، یہ پچھلے سال۔ میں ان کے مقبرے پر گیا،
میں جب اندر گیا تو سارا مقبرہ خوشبو سے بھرا ہوا مہک رہا تھا. نہیں خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کوئی دیواروں پہ لگا گیا ہے, کوئی قبر پہ لگا گیا ہے. تو ایک آدمی کہنے لگا جناب یہ خوشبو 24 گھنٹے آتی رہتی, جب سے یہ آدمی زیر زمین سویا ہے یہ خوشبو ہر وقت اس کی قبر سے آتی ہے. ایسے آدمی کو یوں سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں. اسے میرے عزیزو قابو کر لو, سارا دین قابو میں آ جائے. کبھی کسی کو تانا نہ دینا, طنز نہ کرنا, گالی نہ نکالنا. تانا مار دیتا ہے, طنز مار دیتا ہے. محبت کے بول دل خرید لو. تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک بات میری اور مان لو, پھر ہم دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع, پہلی دفعہ میں کسی کالج میں کئی بیان ہوں لیکن اتنا بڑا مجمع پہلی دفعہ دیکھا ہے. آپ کی انتظامیہ کو مبارک دیتا ہوں, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک گزارش کرتا ہوں میرے عزیزوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو, آج توبہ کر لو. بھائی یہ میری آخری گزارش ہے کہ آج توبہ کر لو. ساری بچیوں سے بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, جس کے پاس جو خطا ہے اسے پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک دفعہ توبہ کر لو, انشاءاللہ پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے. جب اللہ ہمت دے کچھ وقت تبلیغ میں لگاتے رہنا, تھوڑا 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 نکلتے رہنا, تو پوری زندگی کو رخ پر آ جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ساری زندگی تمہاری موڑ کے رکھ دے گا. محبت بہت بڑی دولت. نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ پکی ہے تو مبارک ہو, قبول ہے, قبول ہے. آپ سب کے پچھلے معاف ہو گئے. اگلی اللہ اس کے رسول کی مان کے چلنا. پھر جب کبھی خطا ہو جائے نا پھر معافی مانگ لینا. تمہیں شیطان کہے گا کیا ادھر توبہ کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں, کیا فائدہ؟ یہ نہ کرنا. ہر وقت توبہ کرنا, ہر وقت توبہ کرنا, ہر وقت اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں کھڑا کر دے گا. اور ایک اور عجیب بات بتاؤں, یہ راڈ ہے نا, یہ راڈ یہ ٹوٹ جائے 6-7 جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کر سکتے ہیں, پھر اس کو صاف کر سکتے ہیں, پھر پینٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب یوں دیکھیں گے نا ایسے تو یہ ٹوٹا, اچھا یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ اچھا یہ تو 10 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے. نظر آئے گا, نظر آئے گا. سوری فنیشنگ کے باوجود بھی نظر آئے. لیکن توبہ کا کیا معاملہ ہے؟ ان استقالنی اقلت لہ, ان استقالنی اقلت لہ, ان استقالنی اقلت لہ. توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ کا برتن میں کہتا ہوں, تشبیہ, یہ برتن ہے. یہ تم نے توڑا, 1000 جگہ سے توڑ دی توبہ. 1000 جگہ سے تم نے توبہ کا برتن توڑ دیا. اور پھر لائے تم اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یا اللہ یہ میری توبہ ہے, قبول فرما, اسے تو جوڑ دے. بیٹھ جاؤ بچے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. یہ واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں بات کھل کر سامنے آئے. یا اللہ یہ میری توبہ کا برتن ہے, میں 1000ویں دفعہ, 10,000ویں دفعہ, 10 لاکھویں دفعہ توڑ کے آیا ہوں, یا اللہ جوڑ تو دے. تو اللہ کہتا اقلت لہ, چلو جوڑ دیا. کیسے جوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ایسے جوڑوں گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا یہ ٹوٹا ہوا, نیا کر کے واپس کروں, نیا. ایک جوڑ نہیں نظر آئے گا, صرف تیرے اللہ کو پتا ہوگا کہ یہ ٹوٹا ہوا برتن جڑا ہے, اور یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا چلنے دوں گا. یہ تیرا میرا اور آپ کا رب ہے. سب نے نیت کر لی نا؟ دروش اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ,
آج تیرے محبوب کی امت کے جوان کٹھے ہیں، بچے بچیاں، یہ عمر غفلت کی، یہ عمر نافرمانی کی، یہ عمر یا اللہ تجھ سے دوری کی، پر یہ تیرے سامنے آ کر بیٹھے اور ابھی توبہ کر کے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے رب کریم اپنی نظر کرم فرما دے میرے اللہ، ہم تھک کر آئے ہیں تیرے دربار، جیسے دکھوں کا مارا کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے روتا ہے، جیسے میرے مولا غموں کا مارا ماں کے کندھے پر سر رکھ کے روتا ہے، جیسے میرے مولا، جیسے میرے آقا تھکا ہوا مسافر اور بھٹکا ہوا اور سامان گم کردہ ہوا کسی کے سہارے اور آسرے کو ڈھونڈتا ہوا پھرتا ہے، ہم تیری آسرے پر آئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمع لے کر آئے ہیں، تجھے جوان کی توبہ پسند، تجھے آنکھ کا ٹپکا آنسو پسند، کوئی بوڑھا بھی روئے تو تیرا عرش کانپتا ہے۔ یہ تو سارے نوجوان تیرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے منانے کے لیے تیرے آگے آنسو بہانے ہیں، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی ہائے کر رہا ہے۔ اے میرے اللہ تجھے بڑا پسند ہے رونا، تجھے بڑا پسند ہے معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آئے ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے اس مجلس کے فرشتوں آمین کہہ، اے اس مجلس کے فرشتوں آمین کہہ دو۔ اے میرے رب تیرے محبوب کی امت اور خاص طور پر یہ دیس یا اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، ہر روز معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یا اللہ وہ معصوم بچے تیرے پاس آ کے پوچھتے تو ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا، ہم تو معصوم تھے، ابھی تو ہمارے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں تھا، میں تو اسکول جا رہا تھا بستہ اٹھا کے، میرے چیتھڑے کیوں اڑ گئے، میں تو اماں کی انگلی پکڑ کے جا رہا تھا کلفی خریدنے، آئس کریم خرید، میرے چیتھڑے کس نے اڑا دیے؟ یہ میرا پاکستان ہے، یہ میرا دیش ہے۔ میرے اللہ تو کب سنے گا، یا اللہ تو کب سنے گا؟ اے میرے رب، اے میرے رب، ہمیں کسی سے گھنا نہیں ہے، حکمرانوں سے نہیں ہے، فوجوں سے نہیں ہے، پولیس والوں سے نہیں ہے، حتیٰ کہ ظالموں سے بھی نہیں ہے۔ تیری بارگاہ میں ہماری فریاد، تو آنا یا اللہ، تو آنا یا اللہ۔ یا اللہ یہ دیکھ تو صحیح، ہمارے پانی خشک ہو گئے، خون بہ رہے ہیں، ہماری ندیاں ہمارے خونوں سے سرخ ہیں، کسی مجرم کی گردن اڑتی تو کوئی جواز تھا، ہمارے معصوم بچے بچیاں یا اللہ، بچہ ماں سے کہہ کے جا رہا ماں نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاتا ہوں، ماں روٹی سجا کے بیٹھی ہے، سالن ڈال کے بیٹھی ہے، اتنے میں اس کی صرف چند بوٹیاں ہاتھ میں آتی ہیں، ایک کٹا ہوا ہاتھ واپس آتا ہے کہ ماں جی آپ کے بیٹے کا یہی ہاتھ ملا ہے اور کچھ نہیں ملا۔ یہ میرے پاکستان کی کہانی ہے، ہم تجھے اپنا درد سناتے ہیں، درد سناتے ہیں، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ اے کریم اللہ تیرے آگے ضد کرتے ہیں، تیرے آگے نہ کریں تو کس کے آگے کریں؟ ہم ماؤں کے آگے ضد کیا کرتے تھے، وہ ہماری مان جاتی تھی، ہماری غلط بھی مان جاتی تھی، ہم انہیں منا لیا کرتے تھے، وہ قبروں میں چلی گئیں۔ تو ماؤں سے زیادہ کریم ہماری مان جانا یا اللہ، ہمیں مزید بچا لے، مزید دکھوں سے بچا لے۔ روزانہ لاشیں تڑپ رہے ہیں، روزانہ خون بہ رہا ہے، بوڑھے ماں باپ تنہا اور جوان اولادوں کے چیتھڑے اڑ گئے، جوان بیٹیاں ابھی تو مانگ میں سے چوٹیاں بھی نہیں کھلتی کہ جنازے گھر میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا ماں باپ آس میں ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھ کے اب ہمیں روٹی کھلا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا، تو نے اسلامی تاریخ میں 2 ملک بنائے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ ایک تیرے نبی کا مدینہ دیس بنا تھا اسلام کی بنیاد پر، پھر ایک یہ دیس بنا تھا اسلام کی بنیاد۔ رمضان المبارک میں تو نے اسے بنا، شب قدر میں تو نے بنایا، 6 لاکھ انسانوں
کی جان کا نذرانہ تو نے لیا، ان کی ہڈیوں پر بلڈنگیں بنی۔ اے میرے رب یہ کیا ہو رہا ہے؟ فریاد ہے ہماری، تو نہ سنے تو کوئی اور رب بتا، ہے کوئی تیرے سوا؟ تو خود کہتا ہے الہ مع اللہ، تو خود کہتا ہے اولک رب غیر، تو خود کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آج میرے ہر گھر میں ماتم ہے، ہم گھروں میں بیٹھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بازاروں میں سڑکوں پہ چلتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لاش واپس جائے گی کہ سلامتی سے، بچوں کو بھیجتے ہیں تو کلیجے کانپ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں باہر جاتی ہیں تو کلیجے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیس ہے یا جنگل ہے، یہ انسانوں کا مسکن ہے یا بھیڑیوں کا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت، ہائے ہائے میرے مولا، زبان پہ لاتے ہوئے بھی یا اللہ دل کٹ رہا ہے۔ تیرا عرش کانپتا تو ہوگا میرے مولا، تیرے آسمان لرزتے تو ہوں گے میرے مولا، جب 6 سال کی بچیوں سے جاتی ہے میں زندار بچیاں آگ لگا میری مولا، اور پھر بھی تم مجرموں کو نہ پکڑ، تیری مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کسی سے کوئی گلائے نہیں، کوئی آس نہیں ہے۔ یا رجانا یا رجانا یا رجانا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے رب محمد، اے رب ابراہیم، اے رب موسیٰ، اے رب عیسیٰ، اے رب نوح علیہ السلام، اے عرش کے رب، اے کائنات کے رب، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ زندگی بیت گئی ہے، سب کچھ دیکھتے، شام قریب ہے، بہار دکھا کے واپسی کر، بہار دکھا دے، خزاں دیکھ دیکھ ہم میرے مولا، خزاں دیکھ دیکھ میرے مولا، اکھیاں پک گئیں، تھک گئیں، نوحے سن سن میرے مولا، کان پھٹ گئے، گلیجے پھٹ گئے، بہار دکھا دے، اے میرے مالک تو آجا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ آج کا باطل تانے دیتا ہے تمہارا رب کدھر ہے؟ بولو، ہاں ہاں ہم تجھے اس بڑھیا کی طرح بلاتے ہیں جس کا تیرے نبی نے قصہ سنایا تھا کہ ایک بڑھیا کا گھر بادشاہ نے گرا دیا، وہ بڑھیا تھی نہیں، جب وہ واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ بڑھیا نے پوچھا یہ میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اور تجھ سے کہا تھا اے میرے رب میں موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، تو تو موجود تھا، تو تو موجود تھا۔ اے اس بڑھیا کی فریاد پر تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا۔ اے میرے رب ہم عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہوا، ہمارے حکمران، ہماری فوج، پولیس، ہمارے عوام، ہم سب عاجز ہیں، تو قادر ہے۔ اس ملک کا نصیب بدل دے، تقدیر بدل دے، عزت دے دے، عافیت دے دے، امن دے دے، تنگیاں دور کر دے، مہنگائی دور کر دے، اور یعنی فحاشی بے حیائی کو ختم کر دے۔ تیری مرضی، تو سن لے، تیرا سن، تو نہ سنے تیرا عدل گلا کر۔ ہم نوکر ہیں، مالک کی مرضی نوکر کی سنے نہ سنے، بس ہمیں تیری رحمت پہ دعویٰ ہے اس لیے زور لگا رہے ہیں، ہمیں تیری رحمت پہ دعویٰ ہے، ہمیں تجھ پہ ناز ہے میرے مولا، ہمیں تجھ پہ ناز ہے، تو ہمارا رب ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔
ہمارے بھاگ جاگے تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں رسول دے دیا، قرآن جیسی کتاب دے دی، اسلام جیسا دین دے دیا۔ ہمارے دیس کو، ان سارے نوجوان بچے بچیوں کو، ان سامعین کو، اس ادارے والوں کو، اور اس پورے شہر کو، اور اس پورے ملک کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اپنے عذاب ہٹا دے، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے۔ یا اللہ آپس کی دشمنیاں ختم کر دے، لڑائیاں ختم کر دے، قتل و غارت ختم کر دے، ظلم و ستم ختم کر دے، یہ فحاشی بدماشی ختم کر دے۔ جو نہیں سمجھ رہے انہیں سمجھا دے، جو پھر بھی نہ سمجھے انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اے میرے رب، جو ایمان پہ چلے گئے ان کی بخشش فرما، ہم جائیں تو دکھوں والی موت سے بچا، دردوں والی موت سے بچا، عافیت کی واپسی مقدر فرما۔ اور اے میرے رب، میدان معاشر میں جب تیری جنت آئے، دوزخ آئے، پلسرات آئے، ترازو آئے، اور تو اعلان کرے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں دھکا نہ دے دینا۔ اس سارے مجمع میں کسی کا تجھے آنسو پسند آیا ہو، یا اللہ اتنے گرے ہیں تیری بارگاہ میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں تو ریاکار بھی ہو سکتا ہوں، اور میں تو دھتکارا بھی جا سکتا ہوں، پر جنہوں نے پردے میں بیٹھ کر آنسو بہائے ہیں، اور انہوں نے تیرے ہی سامنے روئی ہیں، جنہوں نے آنچل میں منہ دے کے آنسو بہائے ہیں وہ تیرے ہی سامنے روئی ہیں، یہ نوجوان جو گھٹنوں میں سر دے کے روئے ہیں یہ بھی تو تیرے ہی سامنے۔ کوئی تو پسند فرما لے، کوئی آنسو تو پسند فرما لے، کوئی آنسو تو پسند فرما لے۔ ہمارے دکھ چن دے، ہمارے درد چن دے، ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، فرقہ واریت کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، دکھیوں کا دکھ دور کر دے، بیماروں کا مرض دور کر دے، ہر قسم کے امراض سے نجات دے دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے، جن کی ہو گئی ہیں ان میں محبتیں پروان چڑھا دے، جن کو اولاد دی ہے نیک بنا دے، نہیں دی خزانوں سے عطا فرما دے، اس ادارے کو قبول فرما لے، یہاں علم کے شمع فروزاں فرما دے، استاد شاگرد میں عزت احترام بحال فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کسی بھی قوم کا بلندی اور عروج پانے کا راز یہ ہے کہ اس قوم کا بچہ بچہ اچھے کردار کا مالک ہو۔ جس قوم میں ڈسپلین پایا جاتا ہے، جس قوم کے لوگ اچھی تعلیمات پاتے ہیں، اچھا ادب پاتے ہیں، ایسی قوموں کا دنیا میں ادب کیا جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ قوم سربلند ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اعلیٰ درجے کا ادب اور ڈسپلین سکھایا۔ سونے، جاگنے، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر تمام چیزوں کا طریقہ سمجھایا۔ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، تمام شعبوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کیا۔ لوگوں کی کس طرح مدد کرنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ثابت کیا۔ چنانچہ حدیثوں میں، واقعات میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ ابھی آپ کا نبی ہونا ظاہر نہیں ہوا تھا، ایک مرتبہ جب حضرت جبرائیل آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب 2-3 مرتبہ کوشش کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا، مگر چونکہ یہ واقعہ آپ کے لیے بالکل نیا تھا، اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پہلے کبھی بھی پیش نہیں آیا تھا، اس لیے جب آپ حرا سے گھر آنے کے بعد اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ خدیجہ آج میرے ساتھ ایک انہونی ہو گیا ہے، اس سے پہلے ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی میرے ساتھ عصیب کا اثر نہ ہو، میرے ساتھ جادو کا اثر نہ ہو، مجھے ایک فکر لاحق ہو رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ واقعہ بیان فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ جس اخلاق کے مالک ہیں، جس کردار کے مالک ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ دنیا کی کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ خدیجہ تم اتنی اطمینان کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، بے قصوں بے بسوں کا سہارا بنتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں، آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جس آدمی کا کیریکٹر، جس آدمی کا اخلاق اتنا بلند ہو، دنیا کی مصیبت اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ کوئی مصیبت، کوئی جادو، کوئی کا اثر اس کی ذات پر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حضرت خدیجہ اپنے تجربے سے کہہ رہی ہیں۔ ان کا تجربہ یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ جس آدمی میں اتنی سچائی ہو، جو پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک امانت، دیانت اور صداقت کا ایک پتلا ہو، جس کی زندگی میں کبھی کسی نے دھوکہ دینے کا ثبوت نہ ہو، جو اپنی زندگی میں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو، جس کی زندگی سچائی کی مثال ہو، اس کو مصیبت گھیر نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں، اور یہ باتیں امت کے لیے عبرت کی چیزیں ہیں، یہ باتیں امت کو سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ امت پہ آج انہی کردار پر آئے جو کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کردار کی وجہ سے اسلام کو پھیلانے میں بڑی تقویت ملی، بڑی طاقت ملی۔ چنانچہ عرب کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، وہ لوگ بھی آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے قائل تھے۔ جب کافروں سے بھی پوچھا جاتا کہ یہ بتاؤ محمد جو کہ نبی ہیں وہ کس طرح کے اخلاق کے مالک ہیں، تو ان کے دشمن بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے، کہتے کہ اتنا بلند و پایا اخلاق کا مالک آج تک ہم نے اس کائنات میں نہیں دیکھا ہے۔ کفار بھی کہتے کہ اس بلند مرتبے کا مالک اخلاق کے اعتبار سے ہم نے نہیں دیکھا۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ نے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو ابو سفیان نے برجستہ کہا کہ وہ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتے۔ یہ ابو سفیان کی اس وقت کی گواہی تھی جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنگ کا ارادہ کرتے تھے، ایسے وقت میں بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دیتے۔ عرب کا بچہ آپ کو یہی کہتا، صادق و امین، سچے، امانت دار، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، انسانوں کے ساتھ دیا کرنے والا، وہ ذات ہستی ہے۔ انہی کے کردار میں کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کردار کو اپنا کر دنیا اور آخرت